اس کے بعد غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ کیا منشا ہوتا ہے اس وقت؟ سوائے اس کے کہ ماورائے عدالت قتل کو ایک لبادہ اڑانا ہوتا ہے قانون اور عدالت کا، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جتنے لوگوں کو سزائیں دی تھیں، جب پشاور ہائی کورٹ نے ان سب کو رہا کر دیا اور تمام سزائیں ختم کر دیں، اس کے بعد اس کی ہوا نکل گئی۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی لاپتہ لوگ جو اپنے پیارے جن کے انتظار میں ہیں، بوڑھے ماں باپ جن کے انتظار میں ہیں، بہتوں کے والدین دنیا سے چلے گئے، اس غم میں روتے روتے چلے گئے، لیکن آج بھی ان لوگوں کا کچھ علم نہیں، نہ وہ عدالتوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، نہ ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور خدا جانے کس کیس میں وہ پکڑے ہوتے ہیں، کس کیس میں ان کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حقیقت پسندانہ انداز خاص آئینہ ہوتا ہے ملک کے اندر، اور اس خاص آئینے میں جو تصویر بنائی جاتی ہے اس کو پھر ماننا بھی پڑتا ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر منوایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک روش ہے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کے اندر منتقل ہو کر آئی ہے، اور آج ہم اس سے اپنے ایجنڈے جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور بین الاقوامی سپورٹ کا ایک بہانہ بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اس کا آغاز افغانستان سے ہوا تھا، وہاں ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ آج امریکہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہی طالبان جس کے بارے میں اس کا کہا تھا کہ جنیوا انسانی حقوق کمیشن کے تحت نہیں آتے یہ لوگ، اس کی تعریف میں ہی آتے ہیں، ان کو حیوان کی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے کہ ان کو حقوق دیے جائیں۔ آج اس کو بہت بڑی انسانی محترم فریق کی حیثیت سے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ عراق کی صورتحال یہی ہے، لیبیا کی صورتحال تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ تو پوری دنیا میں امریکہ اور مغرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں جو انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، ریاستوں کے حقوق تباہ ہو رہے ہیں، اس کا دنیا نوٹس لے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ ایک طرف انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ریاستوں کی آزادی جو ہے کچھ لی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اس کو اقوام متحدہ کا ایک سپورٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہے، دنیا میں کہیں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، جس دھوکے میں دنیا کو رکھا جا رہا ہے۔ جمہوریت ہو حقیقی معنی میں، جس طرح ہمارا الیکشن اس دفعہ ہوا ہے، یہی تقریباً پوری دنیا میں جمہوریت کا نقشہ ہے۔ تو اگر امریکہ اپنے لیے جمہوریت کو پسند کرتا ہے تو دنیا کے لیے بھی جمہوریت کو پسند کریں۔ یہاں تو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ پر اس کا دباؤ رہتا ہے کہ ہماری مرضی کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ہماری مرضی کے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب ہونا چاہیے، ہماری مرضی کے لوگوں کو ملک پر حکمرانی چاہیے۔ بھائی پھر پاکستان کیسے آزاد ملک ہے؟ کس طرح ہم اس کو ایک آزاد ملک قرار دیں کہ یہاں کوئی منتخب بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق، یہاں آرمی چیف بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق، یہاں صدر مملکت بھی ہوگا تو ان کی مرضی کے مطابق۔ اور مجھے چونکہ مشاہدہ ہے، میں ایک پرانا کارکن ہوں اس ملکی سیاست کا، میرے فارن افیئر کمیٹی کی چیئرمین شپ کی نوٹیفیکیشن 3-4 مہینے رکی رہی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس پر امریکنز کا اعتراض تھا۔ کس طرح ان کو کنوینس کیا گیا، کیا صورتحال تھی، لیکن یہ ساری چیزیں آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کو حقیقی جمہوریت کی طرف جانا چاہیے، قوموں کو آزادی کا احساس ہونا چاہیے، اور اس طرح نیب کے ادارے جو ہیں جس سے کہ آپ قوموں کے گردن مروڑ دیتے ہیں، سیاستدانوں کا گردن مروڑتے ہیں، انہیں اپنا غلام بناتے ہیں، اپنے ٹریک پر لانے کے لیے ان کے خلاف۔ تو یہ اگر کسی کو آپ چور کہتے ہیں تو آپ کا کسی کو چور کہنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، اگر آپ کسی کو ڈاکو کہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ایک طرفہ طور پر میڈیا پہ آپ کسی کے خلاف ایک چارج شیٹ دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں واضح ہونی چاہیے، عوام پر بھی صورتحال واضح ہونی چاہیے کہ عوام سمجھے ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے صرف اور صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر عوام کے دل و دماغ میں جھوٹی باتیں کیوں اتاری جاتی ہیں، من گھڑت اقدامات لوگوں کے دل و دماغ میں حقیقت بنا کر اتارے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں لا تعلق ہو جانا چاہیے، قوم کو ایک صحیح رہنمائی۔ جنرل مشرف کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہمارا موقف تھا، اور جس میں ایک تسلسل
تھا آج کو عدالتی تصدیق حاصل ہو گئی ہے۔ مولانا سارے سیاستدان باہر آ گئے ہیں، ایک خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے ابھی تک۔ خورشید شاہ نے اتنا بڑا کیا کیا جرم کیا تھا آپ کے خیال میں کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا جا اور رہا؟ ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہو رہے۔ بس حضرت کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو سمبولکی اور علامتی طور پر رکھنی پڑتی ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی احتساب کا عمل شروع ہے تو خورشید شاہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں جی۔ اور جب تک خورشید شاہ صاحب وہ اپنے موقف پر قائم ہیں یا ڈٹے ہوئے ہیں، تو جب تک ان کے ٹریک پہ نہیں آ رہے تو ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے جی۔ اچھا مولانا، نیب شروع سے ظاہر ہے تفظات تو رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کی 2 دفعہ حکومت رہی، ظاہر ہے آپ بھی اتحادی رہے، کوششیں بھی ہوتی رہیں، ڈسکشن لا جسٹس کمیٹی میں معاملات چلے، کیوں نہیں تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے؟ کوئی پریشر ہے کوئی کہ غیر سیاسی قوتوں کا؟ میرے خیال میں ان پارٹیوں کے اندر کچھ لابیز تھی کہ وہ لابیز غالب آ گئی۔ پارٹی کا یا قیادت کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن ان کے اندر کچھ لابیز تھیں کہ جنہوں نے اس کو کہا کہ جی نہیں یہ ادارہ ہونا چاہیے، یا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ لیکن کہاں سے ان کی زنجیر ہل رہی تھی اور کہاں سے وہ کس کی خدمت کر رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر وہ لابی کامیاب ہوئی ہے جو اس میں کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت متحرک ہو جاتی ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے، آپ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، سب سے کمزور ترین حکومت ہے جس کے وہ کریڈٹ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، عوام اس سے تنگ ہیں، لوگ تنگ ہیں، اپنے لوگ ان سے تنگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے زیرک لوگ، آصف علی زرداری صاحب جیسے، نواز شریف جیسے لوگ کوئی وہ درمیانی راستہ نہیں نکال سکتے، اور کیوں وہ کسی تحریک کی طرف نہیں جا رہے؟ بس یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ حکومت نہیں ہے، واضح طور پر اس ملک میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اور فوج چاہے اس کے ان سروس جنرلز ہوں یا ریٹائرڈ جنرلز ہوں، تمام اداروں کی سربراہی اور اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ملک عملاً ان کے ہاتھ میں ہے اور کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ آج بھی اس ناجائز اور اس غلط حکومت کی پشت پر وہی قوت موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک غیر جمہوری عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ 25 جولائی آ رہی ہے، کچھ ہی دن پہلے 2018 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، دھاندلی زدہ تھے، پارلیمانی کمیٹی بھی بنی اسی حوالے سے، وہ بھی بالکل خاموش ہو گئی۔ کیا وجوہات تھیں؟ پھر مؤثر آواز بھی نہیں اٹھ سکی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دھاندلی کے حوالے سے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ جس طرح 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، بالکل اسی طرح 25 جولائی بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس روز یہ بات تشتزبام کرے اور عوام کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے اور ان کی سپورٹ حاصل کرے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اس نااہل ایک جماعت کو اور اس کی قیادت کو باقاعدہ نامزد کر کے دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے، سیاہ ترین دن ہے ہماری۔ اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ ظاہر ہے ان سے جان تو چھڑانی ہے، اور ایک نظام، ایک سسٹم، ایک تحریک یا کسی چیز کے طریقے کرے گا نا، تو کیا آپ کیا پس پردہ، آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، زرداری صاحب سے ملے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نقطہ ہو یا کب تک کوئی تحریک چلے یہ گی؟ جو اسی کے ساتھ اے پی سی پہ بھی جو مشاورت ہو رہی ہے، تو ایجنڈا کیا ہوگا اے پی سی کا؟ دیکھیے بہت سی اے پی سیز ہوئی ہیں اور خود میں نے کنوین کی ہے، لیکن ہم جتنے بھی سیاستدانوں کی اور بڑی جماعتوں کی صفائیاں بھی پیش کرتے رہے ہیں، لیکن ایک جملہ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہے، مجھے گلہ ہے، اپنے دوستوں سے ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھاندلی کے ذریعے لائی تو اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جو وزیر اعظم کے جو معاون اور مشیر جن کی دوہری شہریت سامنے آئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ مشیر ہیں جس کی تعیناتی کے پیچھے فوج کا کردار تھا. یہ فوج کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں. تو عمران خان نے فوج کے لوگوں کو ننگا کر کے ان کو کیا جواب دیا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے. اچھا مولانا، یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہیں اپنے کابینہ ممبران کو، کہ 6 مہینے ہیں اور اگر کوئی پرفارمنس دی تو ٹھیک، نہیں تو معاملات دوسری طرف جائیں گے. فواد چودھری نے خود کہا یہ. تو یہ 6 مہینے، پھر اس کو بھی 1.5 مہینہ ہو گیا، اب 4.5 مہینے. تو یہ وہی کہانی جو آپ کے ساتھ آزادی مارچ کے دنوں میں جو آپشن آپ کو ایک دیا گیا تھا کہ بجٹ نکالنے دیں اس کے بعد کچھ کریں گے، جو آپ نے نہیں مانا تھا، تو یہ اس پہ تو کام نہیں چل رہا. دیکھیے یہ حماقت ہے. یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پہیہ گھوم رہا ہے. اب خود جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے منتخب ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 5 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں، یہ سیاسی حماقت اس سے زیادہ اور نہیں ہوا کرتی. وہ کہ حقیقت کی بات کی ہے اس نے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کے، کیا مسئلہ ہے اس کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے یہ حکومت کے اندر کے کھوکھلاپن کا اظہار ہوتا ہے. مولانا، جو کمٹمنٹس آپ کے ساتھ ہوئی تھی دھرنے کے بعد اور جو یقین دہانیاں ہوئی تھی، کیا ان میں سے کچھ ابھی زندہ ہے یا وہ سب ختم اور تاریخ کا حصہ بن گئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ بات تو آپ کی بالکل بجا ہے، اور چودھری صاحبان نے چند روز پہلے بھی ایک بیان دیا کہ اس آزادی مارچ پر کوئی دھاوا بولنے کے مشورے کیے جا رہے تھے، لیکن ہم بیچ میں آئے اور پھر فضل الرحمان نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، دورندیشی کا مظاہرہ کیا. یہ ادھوری بات ہے. مکمل بات بھی تو وہ فرما دیا نا جی. تو پھر اس کے بعد آپ نے آخری اور حتمی بات کیا کہی تھی؟ تو آخری اور حتمی بات کہ مارچ آخری مہینہ کیا انہوں نے نہیں طے کیا تھا؟ کیا انہوں نے فائنل نہیں کیا تھا اس بات کو؟ اور اگر کیا تھا تو پھر کرونا کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں آپ تک؟ شمال صاحب، بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات چل رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہمیں کوئی ان ہاؤس سے دلچسپی نہیں ہے. ہمیں فریش الیکشن سے دلچسپی ہے. سارا الیکشن فراڈ ہے. اس فراڈ کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں اٹھنے والی افواہیں ہوتی ہیں، کبھی حکومت گر رہی ہے، کبھی جا رہی ہے، کبھی بلوچستان حکومت میں، کبھی پنجاب گورنمنٹ میں، پھر کبھی کہاں. تو یہ ساری چیزیں قوم کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں، میڈیا کو مصروف رکھنے کے لیے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ قوم کا مسئلہ ہے. مولانا ایک منٹ، کیا آپ کے علاوہ بڑی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی نئے الیکشن کے اوپر متفق ہیں یا کچھ ان ہاؤس بھی چاہتی یہ ہیں؟ متفقہ موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، فریش الیکشن ہو. اگر کوئی اس کی علاوہ بات کرتا ہے تو وہ اس متفقہ ڈکلریشن جو 25 جولائی 2018 کے بعد 1 ہفتے کے اندر طے ہوا تھا، یہ پھر اس سے انحراف ہوگا. مولانا، یہ کچھ عرصہ پہلے چودھری شجاعت نے آپ کو پیغام بھیجوایا تھا کہ جب ملاقات ہوگی تو امانت علی اور سلامت علی پر بعد میں بات کریں گے روبرو. یہ کون ہے؟ یہ کیا امانت علی سلامت علی تھے؟ شجاعت علی کی بھی بات ہوتی ہے. امانت علی اور سلامت علی جو ہے وہ تب ہوگا جب شجاعت علی ہوگا. تو کیا شجاعت علی جو ہے وہ شجاعت دکھانے کو تیار ہیں اب یا؟ یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. اب تک تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ شجاعت منتظر ہے. میرا خیال ہے